اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بے شک ان لوگوں کی سزا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، او يُصَلَّبُوا یا سولی پر چڑھا دیا جائے، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، او ينفوا من الارض یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم ہاں وہ لوگ کہ جو تمہارے قابو میں آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسلامی قوانین کے حوالے سے بڑے ہی اہم قوانین بیان فرمائے۔ یہ آیت محاربہ ہے جو اسلامی قوانین کے حوالے سے بہت اہم ہے، یعنی کہ اسلامی ریاست میں کہ جہاں اسلامی قوانین کا نفاذ بھی ہو، اگر کوئی گروہ دہشت گردی، خون ریزی، قتل و غارت، رہزنی، ڈاکہ زنی یعنی کہ اسلحے کے زور پر لوگوں کو لوٹتے ہوں، یا گینگ ریپ کی وجہ سے فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کی سزا بیان فرمائی ہے جو معاشرے کے امن کو برباد کرتے ہوں، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلاتے ہوں، تو اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ایسے لوگوں کی سزاؤں کو بیان فرمایا۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے، لیکن مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی، ان کے ہاتھ پاؤں سوکھ گئے، چہرے زرد پڑ گئے، پیٹ بہت بڑے بڑے ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کے جو اونٹ تھے جو مدینہ منورہ کی چراگاہ میں چرا کرتے تھے، تو فرمایا کہ تم ان کے ساتھ کچھ دن رہو، ان کا پیشاب، ان کا دودھ یہ پیا کرو اور اس کو استعمال کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما دی، لیکن ان بدبختوں نے وہاں کے چرواہوں کو قتل کر دیا اور ان اونٹوں کو ہنکا کر اپنے ساتھ لے گئے اور اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور علیہ السلام کو اطلاع دی اور فرمایا کہ آپ ان کا تعاقب کروائیں، ان کا پیچھا کروائیں اور ان کے لیے بد دعا کریں ان الفاظ کے ساتھ کہ یا اللہ بے شک تیرا آسمان بڑا وسیع ہے لیکن ان کے لیے تنگ کر دے، تیری زمین بہت کشادہ ہے لیکن ان کے لیے تنگ کر دے، مشرق اور مغرب بے شک تیرے ہی ہیں، ان کے لیے اس کو تنگ کر دے۔ تو ان کے لیے ساری کی ساری کائنات
باوجود اپنی وسعت کے ان کے لیے تنگ کر دی گئی، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر حاضر ہو گئے اور حضور کے قبضے میں آ گئے اور قابو میں آ گئے، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کے اندر ان کی سزاؤں کو بیان فرمایا گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے یہاں پر جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ لڑائی کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو ہدایات ہیں، یہ ان کے خلاف کرتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہی ہے اور لڑائی کرنا ہی ہے۔ تو جو بھی ایسے امن کو برباد کرنے والے ہوں، تو فرمایا کہ ان کی 4 سزائیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ کہا کہ نمبر 1 قتل کر دیا جائے، نمبر 2 سولی پر چڑھا دیا جائے، نمبر 3 مخالف سمت یعنی کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، یا پھر او ینفوا من الارض، انہیں قید خانے میں جیل کے اندر انہیں بند کر دیا جائے اور ڈال دیا جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سزاؤں کے حوالے سے یہ تشریح بیان فرماتے ہیں، اگر کسی نے قتل کیا لیکن مال جو ہے کسی کا نہیں لوٹا، صرف قتل کیا ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہی ہے۔ ایسے ڈاکو کو، ایسے خوف و ہراس پھیلانے والے دہشت گرد کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن ایک ہوتا ہے قصاص کے طور پر قتل کرنا، وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو ڈاکہ زنی کی صورت میں قتل ہے اور مال و دولت کو نہیں لیا، تو ایسی صورت میں وہ معاف بھی کرنا چاہیں تو معافی نہیں ہوگی، لہٰذا اس کو قتل کی صورت میں سزا دی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ قتل بھی کیا، مال و دولت بھی چھین لیا، اس صورت میں یہ ہے کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے اور کم از کم 3 دن تک کے لیے لٹکا رہنے دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت رہے۔ اب اس میں قتل بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ہے عبرت بھی ہوگی، اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے اسے لٹکا رہنے دیا جائے گا لوگوں کے سامنے۔ تیسرا یہ ہے کہ صرف مال جو ہے وہ لیا ہے لیکن جانی نقصان نہیں پہنچایا، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یہ کاٹ دیا جائے، یہ ان کی سزا ہوگی۔ اور چوتھا یہ ہے کہ صرف ڈرایا، دھمکایا، لوگوں کو مارا، پریشان کیا، تو ایسی صورت میں ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی معنی اس کا کیا ہے، کہا کہ ایک تو یہ بھی ہے کہ اس کو کسی اور ملک میں یعنی کہ جلا وطن کر دیا جائے، لیکن کہا کہ یہ وہیں جا کر پھر اس طرح سے کرے گا، اس لیے اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر بڑی اہم بات یہ سمجھنی چاہیے، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ، کہ شرعی سزا بغیر توبہ کے آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، یعنی کہ یہ سزا مل گئی لیکن اس نے سچی پکی توبہ نہیں کی۔ اگر یہ پہلے ہی توبہ کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کام کے لوگوں کے سامنے آنے سے پہلے یہ کام تو کر لیا، لیکن جو ہے قانون کے سامنے اور حکومت کے سامنے یہ معاملہ نہیں آیا اور یہ توبہ کر لیتا ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لوگوں کی چیزیں واپس کر دے، توبہ قابل قبول ہے۔ لیکن جب یہ پکڑا گیا، اب اس صورت میں توبہ کرے تو یہ اس سزا سے بچ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے حضور توبہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانا چاہے، لیکن یہ سزا مل کر رہے گی، اور اس کو دنیا کے اندر یہ سزائیں جس طرح کا اس نے جرم کیا ہے یہ سزا اس سے مل کر رہے گی۔ اور اگر یہ سزا بھی مل گئی اور اس نے توبہ نہیں کی تو آخرت میں عذاب بھی ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر سزا کا مل جانا یہ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا نہیں سکتا۔ یہی بات بیان فرمائی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، کہ وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں، وہ لوگ ان سزاؤں سے بچ جائیں گے، من قبل ان تقدروا علیہم، کہ وہ قابو میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔
یعنی واضح طور پر اس آیت کا مطلب بھی سامنے آ گیا کہ اگر وہ گرفتار ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیں تو ان کی جو سزائیں ذکر کی گئی ہیں یہ معاف ہو جائیں گی۔ البتہ چونکہ بندوں کے حقوق صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، اس لیے اگر انہوں نے مال لوٹا ہے تو وہ مالک کو یعنی کہ مال لوٹانا ضروری ہوگا، اور اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے وارثوں کو حق ملے گا کہ وہ ان کو قصاص کے طور پر قتل کرنے کا مطالبہ کریں۔ ہاں اگر وہ بھی معاف کر دیں یا قصاص کے بدلے میں خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں کہ اتنی رقم یا فلاں چیز ہمیں دے دی جائے تو پھر ان کی جان جو ہے وہ بخشی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت محاربہ کے اندر اس وقت دنیا کے اندر جو امن اور سکون کو برباد کرنے والے ہیں، اسلامی قانون کا نفاذ بھی ہو تو ایسے لوگوں کی سزائیں یہ ہوں گی۔ اور آخر میں یہ بات آ جاتی ہے کہ حاکم وقت دین کو سمجھتا ہے، قانون نافذ ہے، سارے اصول موجود ہیں، وہ اس وقت میں دیکھ لے کہ یہ مجرم کیسا ہے، جیسا مجرم ہے اس میں ان چاروں سزاؤں میں سے جو سزا بھی کسی کو دینا چاہے تو وہ اپنی مرضی سے وہ سزائیں دے سکتا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس بندے کے لیے کیسی سزا کافی ہے جس سے یہ ان چیزوں سے باز آ جائے گا، یا پھر لوگ اس طرح کے پریشانیوں سے اس کے ذریعے سے اور اس کے فتنے سے بچ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھ کر پھر ہر طرح کے گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔